یوم جمعہ ایک کام بہت اہم ہے کرنے والا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعہ کے دن حدیث پاک کا خلاصہ ہے 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بالخصوص یہاں تاجپور کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جمعہ کا دن جب بھی آئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے چونکہ اس دن کا شرف، اس دن کی بزرگی، اس دن کا مرتبہ بھی بڑا ہے، تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے اسے 70 گنا عذاب دیا جائے گا، یعنی 70 گنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے گناہ۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، بالخصوص ساری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، مگر شب جمعہ اور جمعہ کا دن گناہ نہیں کرنے بلکہ خوب عبادت کرنی ہے۔ الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی نے کتنا اچھا مدنی کام میں عطا فرما دیا ہے کہ ہر شب جمعہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ رات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں اپنے قریبی مدنی مرکز میں گزارنے کی نیت کر لیجئے، اور جمعے کا دن جمعہ کی نماز ادا کیجئے، خوب عبادتیں کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور صبح سویرے بیدار ہو کر مسجد کی طرف پیدل چلا، کسی سواری پر سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا جو خطبہ ہے وہ توجہ کے ساتھ سنا اور کوئی لغو بات نہ کی، اس کے ہر قدم پر چلنے پر ایک سال کے روزوں اور نمازوں کا اسے ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس کو یوم عید کہا گیا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے، مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یاد رہے جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے، وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گنا کاؤنٹ کیا جائے۔ تو کبھی بھی شب جمعہ، جمعرات کی رات، ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں۔ یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس دن کتنا کام کریں گے؟ ایک دن میں 10 گنا ملٹیپلائی۔ جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی، مسجد میں کچھ رقم دینی تھی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا، کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے۔ برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا۔ اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا۔ حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا۔ میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں، اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان۔ خطبہ دینے والا کہتا ہے وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی، اللہ عز وجل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے۔ فإن التقوی سنام ذر الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی۔ ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ
کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال، ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے۔ ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچیے جب اکیلے میں ہوتے ہماری خلوتیں ہوتی ہیں اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا۔ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے، چھپ کے لوگوں سے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہو، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے بیچے اسلامی بھائیو، ہمارا کیا بنے؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے۔ بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہے، بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا وہ گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ وہ تو زمانے کے فلاں ولی تھے۔ کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے بیچے اسلامی بھائیو، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کر، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا، پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو۔ مگر ہمارا حال یہ ہے، ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کر، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لو، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے۔ کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا، مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کی، میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے۔ سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا، اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں، سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزر۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک، ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو، میرا ذکر بھی جاری، میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو، جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے۔ جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے، وہ دیکھ رہا ہے،
وہ غافل نہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ رب غافل نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں۔ وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے۔ اگر دلوں کو مزین کرنا ہے، دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو، کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش، یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ یہ بات اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک والد کی اولاد بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایمان کی اصل ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں۔ ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی کم نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، بڑا بہترین نعرہ ہے۔ اور یہی بات ہمیں حدیث بھی ہے، زندگی فضول ہے۔ اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کیا واقعی محبت ہے یا خالی نعرہ ہی ہے؟ محبت ہوتی تو میں ایسا ہوتا، واقعی سچی محبت ہوتی تو میرا ایسا کردار ہوتا کہ آقا فرمائے کچھ اور میں کروں کچھ۔ ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے۔ دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی، کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے، رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو، کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے، سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے، کیسے اطاعت کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات کا وقت آتا، ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، آخری وقت کیا عالم ہے؟ اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے۔ انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے، وفات کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں، آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہو۔ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے، ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے۔ سوچیے کیسی محبت ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت، اس کے لیے ایمان نہیں، کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ اے میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں، ہمارے کردار میں عشق رسول جھلکنا چاہیے، ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی۔
لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا، حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی، میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور اس مکان پر پرنالہ تھا، اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا۔ حضرت عباس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا، آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حالانکہ امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتا چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عباس مجھے معلوم نہ، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا۔ جو چیز آقا نے کی میں کیسے اس کو ختم کر دوں، اس قدر محبت۔ مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے، ہم نے وہ ختم کرنا شروع۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے، نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے، آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے، بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے، جناب کیا کروں، 4 نمازیں پڑھتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی، اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ؟ جس دن صبح 6 بجے بس پہ جانا ہوتا ہے، اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو، الارم بھی رکھتے ہو۔ جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا پتا ہے، لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی، پیسے کٹ جائیں گے، وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا۔ تو جواب آئے گا، نوکری کی اہمیت ہے، فلائٹ کی اہمیت ہے، ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے۔ ہمارے نزدیک نماز کی ایسا نہ کرے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ آج نیت کریں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے نعرہ لگائیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو منع کر دے، ہمارے صحابہ پھر اس کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، اور فرمایا، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، اس کو اٹھا کر بیچ دینا، کوئی نفع حاصل کر لینا، پہننا مت۔ عاشق رسول کیا کہتا ہے، خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا، اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا۔ یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے، پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا، اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع، بالیاں صرف کانوں میں نہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی۔ توبہ توبہ توبہ۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں، کڑے زیادہ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چینے زیادہ ہیں۔ ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، اور اس کے اندر ایک نگینہ، ایک پتھر بھی ہو۔ بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو۔ لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی، لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں، مدینے سے کڑا لایا ہوں۔ ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سنت رسول کی، محبت رسول کی۔ خدارا اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے۔ ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جب آپ گھر جائیے گا، جو میرے بدری چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دکھتا،
آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں، کہتا تو ہوں اپنے آپ کو، ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا۔ بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ یہ کیسا عاشق؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا، اگر سنتوں والا ہے تو، اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے، پھر اپنے آپ سے کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں۔ پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کی کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے؟ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے اسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں اور جناب انداز ہی دوسرا ہے۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول۔ ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتا چل جائے کہ شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار۔ ہمیں دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی ہے۔ محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا، آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا۔ ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا۔ چھوڑ دو یہ کاروبار، نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ، نہ بولو جھوٹ، نہ کماؤ حرام۔ سرکار کی غلامی نہیں، یہ بربادی کی طرف جا رہے۔ جمعے کا خطبہ زبردست پیسج ہے ہمارے لیے، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے۔ محبت کیجیے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول، وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا، ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا، والدیان لا یموت، جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے بدلہ دینا ہے، وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے، بدلہ دیا جا، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر۔ یہ اتنی زبردست حدیث ہے۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکیاں کرتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ، وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں۔ والذنب لا ینسا، گناہ کر کے ہم بھول جاتے مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا، کہیں نوٹ ہو گیا۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں ہے، نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے، گناہ یاد رکھتے۔ آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا، 10 سال پہلے میں نے مسجد کو پیسے دیے تھے، 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی۔ اسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو، اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے۔ اس سے پوچھیں جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھ کے گنوائی جا رہے ہو، کل جھوٹ بولا تھا، آج صبح تم سے بدنگاہی ہو گئی تھی، تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی، وہ یاد ہے؟ کیسے لوگ ہیں ہم گناہ کری جا رہے ہیں، بھولی جا رہے ہیں، مگر والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ والدیان لا یموت، میں مر جاؤں گا مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے حکم سنانا ہے، اسے موت نہیں آنی۔ اگر گناہوں پر پکڑ ہوئی ہم کہاں جائیں گے؟ اسی جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہر جمعے کو یاد دلائی جاتی ہے۔ فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
ترجمہ کنزُل ایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ اے نیکیاں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے روزے رکھنے والوں، اے ذکر کرنے والوں، اے حلال کمانے والوں، اے نیکی کی دعوت دینے والوں، اے اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ قرآن اعلان کر رہا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا، اور اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے حرام بولنے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے مسلمانوں کے مال دبانے والوں، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، سنو قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا۔ قیامت کے دن اگر ہماری برائیاں ہمارے سامنے کر دی گئی اور کہا گیا پڑھو، کہاں جائے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن میں جا بجا یہ حکم موجود ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا۔ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں گے چند لوگ وہ جن کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ، ذرا سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا ہے۔ ارے چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں دروازہ بند کر کر کے گناہ کیے ہیں، اگر وہ پڑھنے پڑ گئے تو کہاں جائیں گے؟ اس میدان محشر میں ہمارے آقا بھی ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، ہمارے غوث اعظم بھی ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد بھی ہوں گے، ہاں ہمارے والدین ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے دوست بھی ہوں گے۔ ہم کیسے اپنی گندی باتیں پڑھ کر سنائیں گے؟ نہ کرو ایسے کام جس کے لیے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے، نہ کرو ایسے اعمال کے قیامت کے دن جواب نہ بن پڑے۔ نیکیاں جمع کر لو، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فقط دنیا کے لیے نہ جیو، قبر میں تجوری نہیں، کفن میں جیب نہیں، فقط مال جمع کرنے کے لیے نہ جیے، قبر میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ، وہ رب بڑا کریم ہے، آؤ اس سے معافی مانگ لو، آؤ توبہ کر لو، آج رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو۔ میرا رب اتنا کریم ہے، بندہ ساری زندگی گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے، حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آؤ آج توبہ کر لو، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مگر میرا رب اتنا قریب ہے، ایک بار سچی توبہ بندہ کر لے، وہ نامہ اعمال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم جرم کریں، ہمارا ریکارڈ لکھ لیا جاتا ہے، میرے رب کی شان دیکھو، بندہ توبہ کرے، رب نامہ اعمال سے سارے گناہ ہی مٹا دیتا، بلکہ جس پر کرم نواز ہو جائے اس کے گناہ نیکیوں سے بدل دیتا۔ بس توبہ کرنے کی دیر ہے، سر جھکانے کی دیر ہے، پکا ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ سوچو کب تک گناہ کرو گے، رب کو ناراض کر کے جیو گے؟ آؤ اسے کر لو سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے مولا گھر پہ بیٹھے ہیں، مالک ہم خطا کاروں کو معاف فرما۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود قبر میں خوب کام آتی ہے، بے قصوں کی ہے یار غار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ۔ اللہ والے زخمی حالت میں نماز پڑھے، آج سر میں درد ہو تو بندہ کہتا ہے یار اب کل سے نماز پڑھا، آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے مسجد میں نہیں گیا۔ نماز کو اتنا ہلکا جانتے ہو کہ تمہاری سر میں درد ہو تو نماز چلی جائے؟ سر میں درد ہوا تو کوئی دوپہر کا کھانا چھوڑا؟ بخار بھی ہوتا ہے تو بندہ اپنی دکان ہو تو کھولنے جاتا ہے۔ ہاں نوکری والے تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، البتہ اپنی دکان ہو تو وہ بخار میں بھی جاتا۔ کیوں؟ یار کاروبار ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، تمہیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، تمہیں نماز کی فکر نہیں۔
حالانکہ نماز وہ برکت والا کام ہے. نماز پڑھو اللہ صحت عطا فرمائے. نماز پڑھو روزی میں برکت ہوگی. نماز پڑھو چہرے کا نور ملے گا. نماز تو پریشانیاں دور کرتی ہے. مگر لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر نماز چھوڑ دیتے. مگر آج ہم نیکیوں سے دور بھاگتے ہیں اور گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لا. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے, وہی میں نے تو تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے, رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے, فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں, چیک کر لیں ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے, بستر چھوڑے, اچھی طرح وضو کرے, پھر نماز